ایک لڑکا جو لاہور کی گلیوں میں بڑا ہوتا ہے اور صرف $500 لے کر امریکہ جاتا ہے، برتن دھوتا ہے اور آج جس آٹو کمپنی میں کام کیا پھر اسی کمپنی کا مالک بنا، دنیا کا سب سے امیر پاکستانیوں میں شمار ہوتا ہے، $12 ملین کی نیٹ ورتھ کا مالک، امریکہ کی جیکسن ویل جاگورس NFL ٹیم کا آنر ہے، فلم فٹ بال کلب UK کا بھی مالک، دنیا کا سب سے بڑی آٹو پارٹ سپلائر کا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کیسے؟ کیا صرف قسمت یا پھر ایک ایسی ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجی؟ یہ ہے ایک غریب پاکستانی کا ملین بننے کا اصل فارمولا۔ 1950 لاہور کے ایک عام مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوا۔ شاہد خان ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں پیسے زیادہ نہیں تھے مگر سپنے بہت بڑے تھے۔ شاہد خان کے والد رفیق خان ایک اسمال اسکیل کنسٹرکشن بزنس چلاتے تھے، ماں میتھ کی پروفیسر تھی، والدہ پڑھائی کو بہت اہمیت دیتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ شاہد خان اچھا کیریئر بنائے۔ ان کے گھر میں بزنس اور ایجوکیشن دونوں کا ملا جلا کلچر تھا۔ شاہد خان کو انجینئرنگ اور بزنس کا شوق بچپن سے تھا۔ پہلے ان کا پلان آرکیٹیکچر یا سول انجینئرنگ پڑھنے کا تھا، مگر ان کا نظریہ تب بدلا تو انہوں نے امریکہ کے بزنس کلچر کے بارے میں سنا۔ انہیں لگا کہ اگر کہیں بڑی اپرچونٹی ہے تو وہ پاکستان سے باہر ہے۔ یہ سوچ ان کو نئے سفر کی طرف لے گئی اور وہ تھا امریکہ۔ 1967 کو امریکہ کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ صرف 16 سال کا لڑکا، صرف $500 پاکٹ میں، نہ گھر نہ پہچان۔ یونیورسٹی آف ایلینوائے جوائن کی، میکینیکل انجینئرنگ پڑھنے کا ارادہ تھا، مگر ہاسٹل اور یونیورسٹی کا خرچہ بہت زیادہ تھا، اس لیے ایک ہوٹل میں ڈش واشر کا کام شروع کیا۔ صرف $1.20 پر آور ملتے تھے، رات بھر برتن دھوتے اور دن کے وقت یونیورسٹی جاتے۔ کبھی کبھی ایک ٹائم کا کھانا بھی مشکل ہوتا، کبھی سوچا کہ واپس پاکستان چلے جائیں، لیکن پھر اپنے سپنے یاد آتے اور پھر محنت شروع۔ اسی وقت امریکن ساؤتھ ایشین کو الگ نظر سے دیکھتے تھے، اس لیے ان کو ایڈجسٹ ہونے میں بہت پرابلم ہوئی۔ آج ہم بھی اپنی زندگی کی مشکلات سے ڈرتے ہیں، مگر یہ بندہ ہر مشکل کا سامنا کر رہا تھا۔ 1971 میں یونیورسٹی کمپلیٹ کی اور ایک آٹو پارٹ کمپنی فلیکسن گیٹ میں انجینئرنگ کی جاب مل گئی۔ آٹو پارٹ ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ کا کام سیکھا، لیکن جاب سے خوش نہیں تھے، اپنا کام کرنا چاہتے تھے۔ اپنے آٹو پارٹ بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچا، پہلے انویسٹر سے پیسے مانگے مگر کسی نے انویسٹ نہیں کیا، اس لیے خود ہی $13 کا لون لیا اور $15 انویسٹر سے ادھار لیے۔ 1978 بمپر ورک کے نام سے اپنی پہلی کمپنی شروع کی، لیکن اس کی پہلا سال بہت لاسز ہوئے۔ آٹو انڈسٹری آلریڈی ڈومینیٹڈ تھی، نئے پلیئرز کا چانس ملنا مشکل تھا۔ آئیڈیا یہی تھا کہ ایسے بمپر بنائیں جو ٹرکس اور کارز کے لیے زیادہ ڈیوریبل ہوں۔ ٹریڈیشنل بمپرز میں ایک پرابلم تھی، 1971 تک جو بمپر یوز ہو رہے تھے وہ اسٹیل اور کروم سے بنے ہوتے تھے۔ یہ بمپر بھاری، مہنگے اور مینٹیننس میں کاسٹلی تھے، امپیکٹ ابزارب نہیں کرتے تھے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی ٹکر بھی ہو جائے تو بمپر ٹوٹ جاتا تھا۔ شاہد خان نے دیکھا کہ اگر کوئی ایسی بمپر بنائے جو ہلکا، ڈیوریبل ہو اور ٹکر کو ابزارب کر سکے تو وہ مارکیٹ میں ایک ریولوشن لا سکتے ہیں۔ سولوشن کیا تھا؟ پلاسٹک اور میٹا ہائبرڈ بمپر بنائے، اور شاہد خان نے یہی کیا۔ زیادہ فلیکسیبل اور لائٹ ویٹ بمپر بنائے، ٹکر ابزارب کر سکتے تھے، یعنی گاڑی کی باڈی کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے تھے۔ مینوفیکچرنگ کاسٹ بھی کم تھی، یعنی ٹویوٹا اور دوسری کمپنیز کے لیے یہ ایک چیپ افیکٹو آپشن بن سکتے تھے۔ شاہد خان نے ٹویوٹا کے انجینئر سے بات کی اور اپنے نئے بمپر ڈیزائن ان کو دکھائے۔ ٹویوٹا کے انجینئرنگ پریس ہو گئے، انہوں نے کہا اگر یہ بمپر کریش ٹیسٹ پاس کر جاتے ہیں تو ہم تم سے ہی خریدیں گے۔ بمپر ورکس نے وہ ٹیسٹ پاس کر لیا اور ٹویوٹا نے شاہد خان کو کانٹریکٹ دے دیا۔ یہ وہی مومنٹ تھا جب شاہد خان کا چھوٹا سا بزنس دنیا کی بڑی آٹو انڈسٹری میں انٹر ہو گیا۔ جو شاہد خان پہلے کسی اور کمپنی کے لیے کام کرتا تھا، اب اس کی اپنی کمپنی ٹویوٹا کے لیے کام کر رہی تھی۔ شاہد خان نے امپروو کیا کہ بزنس صرف فیشن سے نہیں، آئیڈیا سے اور اسٹریٹجی سے ہوتے ہیں۔ بمپر ورکس کا بزنس بڑھتا گیا، ٹویوٹا نے زیادہ اور بڑے آرڈر دیے۔ فلیکسن گیٹ کمپٹیشن میں تھی، فلیکسن گیٹ کمپنی تھی وہ بھی ٹویوٹا کے لیے بمپر بناتی تھی، اور جیسے ہی ٹویوٹا نے شاہد خان کی کمپنی کو اپنے کانٹریکٹس دینے لگے تو فلیکسن گیٹ کو بہت زیادہ لاس ہونا شروع ہو گیا۔ شاہد خان نے جب دیکھا کہ فلیکسن گیٹ ویک ہو رہا ہے تو اس کے آنر کو آفر دی کہ وہ کمپنی ان کو بیچ دے۔ شاہد خان نے بمپر ورکس کمپنی کا پروفٹ یوز کر اور لون لے کر فلیکسن گیٹ کو خرید لیا، اور 1980 تک فلیکسن گیٹ شاہد خان کی پراپرٹی بن گیا۔ جس کمپنی میں پہلے نوکری کی تھی اسی کا مالک بن گیا۔ ٹویوٹا نے امریکہ میں اپنے تمام کانٹریکٹس سے فلیکسن گیٹ کو دینے شروع کر دیے۔ آج فلیکسن گیٹ دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ آٹو پارٹ سپلائر میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد شاہد خان نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ 2011 میں NFL ٹیم
خریدی۔ امریکہ کے جیکسن ویلا جاگورس ٹیم آج 3 ملین سے زیادہ کی ہے۔ 2013 میں UK کی فلم فٹ بال کلب بھی خریدی۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ شاہد خان نے خود ایڈمٹ کیا امریکہ میں پاکستانی اور ساؤتھ ایشین ہونے کی وجہ سے ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اس نے جیکسن ویل جاگورس خریدنے کا پلان بنایا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایک پاکستانی امریکن سب سے بڑی سپورٹ لیگ کا اونر کیسے بن سکتا ہے، لیکن اس نے ان سب باتوں کو اگنور کیا اور اپنی پرفارمنس سے سب کو رانگ پروف کیا۔ جب 2013 میں شاہد خان نے فلم فٹ بال کلب خریدی تو ٹیم پریمیئر لیگ سے باہر ہوگی، ملین کی ڈالر لاس ہوا، فینس نے کرٹیسائز کیا اور لوگوں نے کہا کہ اس نے غلطی کر دی، لیکن اس نے کلب کو واپس پریمیئر لیگ میں لایا اور فائنینشیل اسٹیبل کیا۔ یہ صرف بزنس نہیں، یہ ایک مثال ہے۔ کوئی بھی انسان اگر چاہے تو دنیا بدل سکتا ہے۔ شاہد خان کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے، کبھی ہار مت مانو۔ غریبی یا پرابلم صرف ایک ٹیسٹ ہے، ہمت رکھو، رسک لینا سیکھو۔ اگر شاہد خان اپنی خود کی کمپنی نہ اسٹارٹ کرتا تو آج ملین نہ بنتا۔ ہارڈ ورک سب کچھ ہے، محنت سے جو ملتا ہے وہ کبھی ہاتھ سے نہیں جاتا۔ سوچ بدلو، زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ صرف نوکری کا سپنا دیکھ رہے ہیں، دنیا آپ کا سپنا چھین لے گی۔ اگر ایک برتن دھونے والا لڑکا دنیا جیت سکتا ہے تو تمہاری اور میری مجبوری کیا ہے؟ تم صرف سپنے دیکھتے رہو یا پھر شاہد خان کی طرح انہیں سچ کر دکھاؤ۔ اگر یہ کہانی آپ کو انسپائر کر گئی تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔